بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایسا خواب جس کا مطلب جاننا ہر شخص چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس نے آنکھ کھلنے کے بعد بھی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہو؟ کبھی خواب میں بارش نظر آتی ہے، کبھی سانپ، کبھی پانی، کبھی موت، کبھی کسی اپنے سے ملاقات، اور کبھی ایسا عجیب خواب آتا ہے جس کا مطلب سمجھ ہی نہیں آتا۔ لیکن کیا ہر خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ اسلامی روایت میں خوابوں کے بارے میں احتیاط ضروری ہے۔ ہر خواب مستقبل کی خبر نہیں ہوتا۔ بعض خواب خوشخبری کا سبب ہو سکتے ہیں، بعض انسان کے اپنے خیالات کا اثر ہوتے ہیں، اور بعض پریشان کرنے والے خواب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم چند عام خوابوں کے بارے میں روایتی تعبیرات جانیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اچھا خواب دیکھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے اور برا خواب آنے پر کیا کرنا چاہیے۔ خواب میں سانپ دیکھنا یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے خوابوں میں سے ایک ہے۔ بعض روایتی تعبیرات میں سانپ کو دشمنی، مخالفت یا کسی پوشیدہ پریشانی سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن صرف سانپ دیکھنے سے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا کوئی دشمن ضرور ہے۔ مثلاً خواب میں سانپ کا رنگ، اس کا رویہ، جگہ، خواب دیکھنے والے کا احساس سب اہم ہو سکتے ہیں۔ خواب میں چاند دیکھنا۔ چاند خوابوں میں ایک خوبصورت علامت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ روایتی تعبیر میں روشن چاند کو عزت، خوبصورتی، امید یا کسی اہم شخصیت سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر چاند بہت روشن اور خوبصورت ہو تو خواب کا مجموعی احساس بھی اہم ہوگا۔ اگر چاند گرہن یا بہت زیادہ تاریکی میں نظر آئے تو تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ خواب میں سورج دیکھنا۔ سورج روشنی اور طاقت کی علامت ہے۔ خواب میں روشن سورج بعض روایتی تعبیرات میں عزت، قوت، کامیابی یا واضح راستے سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اگر سورج کا منظر خوفناک ہو یا خواب دیکھنے والا پریشان ہو تو معنی مختلف ہو سکتے ہیں۔ خواب میں مچھلی دیکھنا۔ خواب میں مچھلی دیکھنا بھی عام خوابوں میں شامل ہے۔ بعض روایتی تعبیرات میں مچھلی کو رزق یا فائدے سے جوڑا گیا ہے، لیکن مچھلی زندہ تھی یا مردہ، پانی صاف تھا یا گندا، خواب دیکھنے والا خوش تھا یا پریشان، یہ تمام تفصیلات تعبیر کو بدل سکتی ہیں۔ خواب میں سبز رنگ دیکھنا۔ سبز رنگ اسلامی ثقافت میں خوبصورتی، تازگی اور امید سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ خواب میں سبز باغ، سبز لباس یا سرسبز میدان دیکھنا ایک خوشگوار خواب کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن خواب کی تعبیر ہمیشہ مکمل منظر دیکھ کر ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خواب میں نئے کپڑے دیکھنا۔ خواب میں نئے اور صاف کپڑے بعض روایتی تعبیرات میں خوشی، عزت، تبدیلی یا بہتر حالات سے جوڑے جاتے ہیں۔ اگر لباس خوبصورت ہو اور خواب دیکھنے والا خوش ہو تو خواب کا مجموعی مفہوم مثبت ہو سکتا ہے۔ خواب میں دانت دیکھنا۔ دانتوں کے خواب بہت عام ہیں اور ان کی بہت سی روایتی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں،
لیکن دانت ٹوٹنے یا گرنے کے خواب کو دیکھ کر فوراً کسی قریبی شخص کے بارے میں بری خبر سمجھ لینا درست نہیں۔ کبھی خواب ہماری پریشانی، خوف یا روزمرہ خیالات کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں۔ خواب میں کسی کی موت دیکھنا، یہ خواب سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والے خوابوں میں سے ہے۔ اگر کسی نے خواب میں کسی زندہ شخص کی موت دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ شخص حقیقت میں مرنے والا ہے۔ خواب میں موت مختلف تبدیلیوں، خوف، جدائی کے احساس یا ذہنی کیفیت کی عکاسی بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے ایسے خواب سے ڈر کر کسی کے بارے میں بری پیش گوئی کرنا مناسب نہیں۔ خواب میں رونا، خواب میں رونا دیکھ کر بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن خواب میں رونا لازماً بری علامت نہیں سمجھا جاتا۔ بعض روایتی تعبیرات میں خاموش رونے کو راحت یا غم کے کم ہونے سے جوڑا گیا ہے، لیکن اگر خواب میں چیخ و پکار اور شدید پریشانی ہو تو معاملہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس لیے خواب میں رونے کو دیکھ کر فوراً برا نتیجہ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ خواب میں پھل دیکھنا، خواب میں اچھا اور تازہ پھل دیکھنا بعض روایتی تعبیرات میں فائدے، رزق اور خوشی سے جوڑا جاتا ہے، لیکن پھل کی قسم، موسم اور حالات بھی اہم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر پھل کی تعبیر الگ الگ بیان کرنے سے پہلے معتبر اسلامی ماخذ سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ خواب میں درخت دیکھنا، سبز اور خوبصورت درخت خواب میں زندگی، نشوونما اور امید سے جوڑے جا سکتے ہیں۔ پھلدار درخت کو بعض روایتی تعبیرات میں فائدہ اور برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ سوکھا ہوا درخت مختلف معنی رکھ سکتا ہے۔ خواب میں سفر کرنا، خواب میں سفر انسان کی زندگی میں تبدیلی یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کی علامت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر سفر آسان اور خوشگوار ہو تو خواب کا احساس مثبت ہو سکتا ہے۔ اگر راستہ مشکل، اندھیرا یا خوفناک ہو تو یہ پریشانی یا ذہنی دباؤ کی عکاسی بھی ہو سکتی ہے۔ خواب میں دروازہ دیکھنا، دروازہ اکثر ایک نئے راستے یا موقع کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں دروازہ کھلتا ہوا دیکھنا نئی راہ یا موقع کی طرف اشارہ سمجھا جا سکتا ہے، اور بند دروازہ کسی رکاوٹ یا انتظار کی کیفیت کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عمومی روایتی مفاہیم ہیں، یقینی پیش گوئیاں نہیں۔ خواب میں نیا گھر دیکھنا، خواب میں نیا گھر دیکھنا بعض روایتی تعبیرات میں زندگی میں تبدیلی، نئی ذمہ داری یا نئے مرحلے سے جوڑا جاتا ہے۔ اگر گھر روشن، صاف اور خوبصورت ہو تو خواب کا مفہوم مثبت سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر گھر اندھیرا، خراب یا خوفناک ہو تو معنی مختلف ہو سکتے ہیں۔ خواب میں انگوٹھی دیکھنا، خواب میں انگوٹھی کو بعض روایتی تعبیرات میں اختیار، ذمہ داری، تعلق یا کسی معاملے کے ملنے سے جوڑا گیا ہے، لیکن انگوٹھی کس شخص کی تھی، کس رنگ کی تھی اور خواب دیکھنے والے کی حالت کیا تھی، یہ سب چیزیں اہم ہیں۔ اس لیے صرف انگوٹھی دیکھی کہہ کر حتمی تعبیر دینا مناسب نہیں۔ آخر میں ایک بہت اہم بات، اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا یا خوفناک خواب آئے تو اس سے پریشان نہ ہوں۔
ہر خواب کو مستقبل کی خبر سمجھنا درست نہیں ہے۔ کبھی انسان دن بھر جس چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہی چیز رات کو خواب میں آ جاتی ہے۔ اس لیے خواب کی بنیاد پر اپنی زندگی کے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں اچھے خواب کے بارے میں خوشی کا اظہار اور برے خواب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ہدایت ملتی ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا خواب لکھ سکتے ہیں۔ مثلاً میں نے خواب کے بارش دیکھی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیں خواب کی تعبیر قطعی علمی نہیں ہے اور حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی اسلامی اور روحانی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو نیک خواب، سکون قلب اور اپنی رضا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔